ان کی قابلیت، ان کا فہم اور بریلوی اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ان کی محبت اور ان کا عبور کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس دکن میں ایک شاگرد اعلیٰ حضرت کی حیثیت سے انہوں نے جو دینی کام کیے ہیں، مناظرے کیے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں تو ایسا مبلغ، ایسا عبور رکھنے والی شخصیت نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے جو نیک اعمال تھے اب اس کے کام آئیں گے انشاءاللہ، اور ان کو جنت کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت سے اوصاف سے نوازا تھا۔ ایک وصف جو میں نے ان میں دیکھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں لگایا، یہ بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ان کے پاس یہی تھی۔ بڑے بیٹے کو انہوں نے مفتی بنایا اور مفتی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت اس کے بھی بہت سارے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کو اہل سنت والجماعت جو ان کا مشن تھا، ہمارے اسلاف کا مشن تھا، اس پہ قائم اور دائم رکھے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے، یہ 90 سے پہلے 80 کی بات ہے، جب پیر مظفر شاہ حضرت کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے تو مفتی صاحب بھی چھوٹے تھے، بڑے ہی ٹپلے تھے، مفتی صاحب بڑے وٹی تھے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ جو یہاں یہ صحن میں کچرا ہے، اٹھا کے اس کے سر پہ اٹھا کے بہت دور پھینک دیا، اس کے بعد اس کو اٹھا کے وہاں سے مدرسے میں ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مفتی صاحب کا ذہن درست فرمایا اور اس نے یہاں تک یہ پڑھے کہ یہ مفتی ہو گئے، اور اس نے بہت سارے مفتی بھی بنائے اس کے مدرسے میں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑی دولت کون سی ہے؟ یہ دولت وہاں کام آئے گی جہاں پہ انسان کو اکیلے اپنے نامہ اعمال سامنے رکھیں گے۔ مجھے پوری امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دست دعا ہوں وہ اپنے فضل اور کرم کے دروازے کھولے، قاضی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے اور ان کی شریک حیات کو بھی جنت نصیب فرماوے، اور لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی یہ ہمت عطا کرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہوگی۔ غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ ابتدائے زندگی نہ کہ اختتام زندگی۔ والبعث بعد الموت، یہ کیٹیگورک ہے قرآن میں، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اور پھر کوئی موت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہماری یہی ہم اللہ تعالیٰ سے دست دعا ہیں، ان کے جو بھی نیک اعمال ہیں وہ اس کے روزے اعمال اس کے اعمال میں لکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے۔ سبوں کو یہاں پہ بھی جو بھی حاضرین ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں مفتی صاحب کی طرف سے کہ وہ آئے یہاں تک تکلیف کی، ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور سبوں کو سلامتی ہو، خیر عافیت ہو، تندرستی ہو۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو رزق کے خزانوں سے نوازے، سکون قلب عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے قاضی صاحب کو ایک فہم عطا کیا تھا اور عقل سلیم عطا کی تھی، جس میں انہوں نے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے نور سے نوازا، دین کی تعلیم کے نور سے نوازا۔ بڑے فرزند کو فرض بنتا ہے کہ وہ میرا اس کا حکم میں اپنی ذہن سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک حکم اس کو دیتا ہوں کہ وہ جنازے کی نماز خود ادا کرے، کیونکہ اس پہ یہ فرض بھی بنتا ہے اور یہ اس کا حق بھی ادا ہوگا۔ ہاں، والدین کے حقوق تو ادا نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جس عزت اور وقار سے، علم اور فہم سے نوازا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ثانی ہے جو قاضی صاحب کا جنازہ پڑھے۔ ہاں، کیونکہ یہ دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ قاضی صاحب عالم تھے، کون اتنا عالم ہے جو اس کا جنازہ پڑھائے۔ تو اس لیے میں مفتی صاحب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کے والد بھی ہیں اور آپ کے دوست بھی رہے ہیں، بڑے قریب رہے ہیں،
بڑے قریب رہے ہیں. مفتی صاحب زیادہ قریب رہتے تھے والد صاحب کے ساتھ میں. ہر ایک بات ابا ابا کہتے تھے. ہر ایک بات ابا اس طرح ہے، اس کا کیا نچوڑ ہے، اس طرح ہے، اس کا کیا نچوڑ ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کو یہ جو سانحہ عظیم ہے یہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.